آیت نمبر 32 ہماری کلیئر ہو چکی کہ اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں اپنی آیات اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں، یعنی جنہیں علم ہے اپنے لیے حلال و حرام کا، صحیح و درست کا، غلط کا، ہر چیز کا۔ آیت نمبر 33 کہہ دیجئے در حقیقت حرام کیا ہے میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو جو ظاہر ہیں، یعنی پہلے اس آیت نمبر 32 میں یہ پوچھا گیا کہ کس نے حرام کیا ہے، کس نے کہا تھا کہ یہ حرام کر لو اپنے آپ پہ لباس کا اور حرام چیزوں کے کھانے کا۔ اب یہاں پہ ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حرام کیا، میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام کر دیا، جو ظاہر ہیں ان میں سے اور جو چھپی ہوئی بھی ہیں۔ اب بے حیائی کی باتوں میں ظاہر اور چھپی ہوئی کیسی ہیں؟ ظاہری باتیں وہ والی جو بظاہر انسان گناہ کرتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سر عام کر رہا ہوتا ہے، اور چھپی ہوئی وہ کہ بظاہر تو مرد ہے تو وہ 5 وقت کا نمازی ہے، داڑھی ٹوپی اور سب کچھ ہے، اور عورت ہے تو باپردہ ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، اور اندرون کھاتے میں وہ جنسی براہروی کے شکار بھی ہیں، اور جو ان کا انتخاب ہے ٹی وی یوٹیوبس پہ اور موبائلز پہ وہ فحاشی اور عریانی کے پروگرامز ہیں۔ تو یہ گناہوں کی 2 قسمیں، ایک وہ جو بظاہر سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، یہ ہمارے ظاہری گناہ ہیں، لوگوں سے قطع تعلق کر رہے ہیں، مشکلات پیدا کر رہے ہیں، یہ ہمارے ظاہری گناہ میں آ جاتا ہے۔ اور پوشیدہ گناہوں میں سے وہ کہ جب ہمارے افکار پاک نہ ہوں، ہمارے افعال پاک نہ ہوں۔ تو یہ ان دونوں کی ڈیفینیشن ہے کہ چھپے ہوئے گناہ اور جو ظاہر گناہ ہیں۔ اور بغاوت کو، بے حیائی کی باتوں کو جو ظاہر ہیں ان میں سے بھی جو چھپی ہیں، اور گناہ کو اور بغاوت کو، یعنی گناہ کے کاموں کو اور بغاوت۔ یہ بغاوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یہ ہے کہ ہر وہ کام کرنا جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے رک جانا، ان کو نہ کرنا، ان سے باغی ہو جانا، ان کے اگینسٹ کرنا ناحق طریقے سے، اور ناحق طریقے سے جو جائز طریقے بتائے گئے ہیں زندگی گزارنے کے، کھانے پینے کے، ان کو بھی پس پشت ڈال کر کیا کرنا، اپنی مرضی کے طریقے استعمال کرنا، اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ۔ اور انہیں میں سے ایک یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، کیونکہ گناہوں میں سے جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اور شریک کیسے ہوگا کہ اس کی ذات و صفات میں اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اور اپنے تمام معمولات، تمام دعائیں، تمام چیزوں کا مقصد جو ہے وہ اس کو ناحق سے کیا، دوسرے لوگوں سے مدد مانگی جائے، انہی کو اپنا حاجت روا سمجھا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد چاہنے کی بجائے ان سے مدد چاہی جائے، انہی کے پہ چڑھاوے چڑھائے جائیں، اور فلاں ہمارا اچھا کام ہو گیا تو ہم نے اس دربار پہ یہ کیا تھا، ہم نے یہ دعا مانگی تھی، ہم نے ایسے کیا تھا، ویسے کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، جو کہ نہیں اس نے اتاری اس کی کوئی دلیل، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی، اور باقی کاموں کے اللہ تعالیٰ نے تو کوئی دلیل نہیں اتاری، وہ سب کرنا۔ اور یہ کہ تم کہو اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے، اور اللہ پر وہ بات بھی کہہ دینا جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایسی باتیں اخذ کر کے ان پر رکھ دینا جو کہ ہمیں معلوم ہی نہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں اتاری۔ اور یہ کہ تم کہو اللہ پر وہ بات جو نہیں، یعنی کوئی دلیل بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہی بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 34 ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، پھر جب آ جاتا ہے اس کا وقت تو نہیں پیچھے ہوتے ایک لہجہ کے لیے، نہ وہ آگے ہوتے ہیں، یعنی ہر انسان کے لیے اس دنیا سے جانے کا ایک وقت مقرر ہے، جب اس کا وہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں کوئی کمی بیشی، کوئی جلدی اور دیر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو آ گیا، وہ انسان جہاں بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہی بلانا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتا، نہ وہ وقت سے پہلے ہو سکتا ہے، نہ ہی اس وقت سے دور ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنائیں، اور فرما بردار بندوں میں ہمیں داخل کریں۔ آمین ثم آمین۔ پھر جب آ جاتا ہے ان کا وقت، وہ نہیں پیچھے ہوتے ایک لہجہ کے لیے، نہ وہ آگے ہوتے ہیں، یعنی فرشتوں کو جب حکم دیا جاتا ہے کسی بھی انسان کی جان نکالنے کا، تو وہ فرشتے کوئی ایک لمحہ بھی نہ ان سے پیچھے ہوتے ہیں، نہیں آگے آتے ہیں، بلکہ وہ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ اے آدم کی اولاد، یہ 4تھی جگہ پر اسی صورت میں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اے آدم کی اولاد یہ کہا گیا ہے، اگر واقعی آئیں تمہارے پاس رسول، یعنی اگر واقعی تمہارے پاس رسول آئیں
منکم تم میں سے یقصونا وہ سب بیان کریں علیکم تم پر آیاتی میری آیات، فمن اتقی پس جو متقی بن گیا، واصلح اور اس نے اصلاح کر لی، فلا خوف تو نہیں کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ سب غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخاطب کیا بنی اسرائیل کو کہ اگر تم میں سے تمہارے ہی انسانوں جیسے تم ہی جیسے رسول آئیں جو تم پر بیان کریں میری آیات، یعنی اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور پھر جو متقی بن گیا، متقی بننے سے مراد یہ ہے کہ جس نے تقوی اختیار کر لیا، جس نے ان احکامات کی پابندی کی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہے، اور اپنی اصلاح کر لی، یعنی اپنی تمام غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اور گناہوں کو چھوڑ دیا، تو اس پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جنہوں نے یہ روش اختیار کر لی، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ ان پر کوئی تکلیف ہوگی، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی ان پر کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 36، والذین اور وہ لوگ جو کذبوا سب نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا اور ان سب نے واستکبروا اور ان سب نے تکبر کیا، انہا ان سے، اولئک وہی ہیں، اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ منکم من جانب من جملہ منع ان، یقصونا قصہ گوئی قصہ خوانی، علیکم علیحدہ علی الاعلان اور علی العموم، اصلح اصلاحی مصالحت، خوف خوف و خائف، یحزنون حزن و ملال اور عام الحزن، کذبوا کاذبا کذب و افطراء اور کذاب، واستکبروا کبر کبیر تکبیر اور تکبر، اصحاب صاحب اصحاب اور صحابی، خالدون خلد بری ہمیشہ رہنے والے۔ آیت نمبر 36 کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ جھٹلانا کیا ہے کہ ان کو نہ ماننا، ان پر ایمان نہ لانا، اپنی مرضی کے کام کرنا، اور تکبر کیا، یعنی غرور و تکبر بھی کیا ان کو ماننے سے۔ وہی ہیں دوزخ والے، یعنی وہی آگ میں جانے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں داخل کرے، ایسے لوگوں سے بچائے اور ایسے لوگوں میں داخل ہونے سے بھی بچائے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا، اور دوزخ میں رہنے والوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں جنتوں کا مہمان بنائے، جنتوں میں رہنے والا بنائے، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اعمال کریں کہ جنت ہماری منتظر ہو، فرشتے ہمارے منتظر ہو، وہ اس بات کے پہ خوش ہو کہ کوئی اللہ کا بندہ آ رہا ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ آ رہا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ آ رہا ہے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔